السلام علیکم ویورز، فیضان علی ٹی وی کی جانب سے میں ہوں فیضان ظفر۔ تو اگر آپ اسلامک معلومات، انفارمیشن، مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز اور مختلف پریشانیوں کا حل اسلامی طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فیضان علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم اخلاق کے متعلق ایک واقعہ بیان کریں گے، امام موسیٰ کا اخلاق۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ اور دوسرے علماء نے روایت کی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص خلیفہ دوم کی اولاد میں سے رہتا تھا جو ہمیشہ امام موسیٰ کاظم کو تکلیف دیتا تھا اور آپ کو برا بھلا کہتا تھا۔ جب حضرت کو دیکھتا تو حضرت علی کو گالی دیتا، یہاں تک کہ آپ کے متعلقین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس فاجر کو قتل کر دیں۔ آپ نے انہیں سختی کے ساتھ اس کام سے منع کیا اور انہیں جھڑک دیا اور پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ عرض کیا گیا کہ مدینہ کی فلاں طرف زراعت میں مشغول ہے۔ حضرت سوار ہوئی اور مدینہ سے اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ پہنچے تو وہ اپنی کھیت میں کھڑا تھا۔ حضرت اپنی سواری پر اس کھیت میں داخل ہو گئے۔ وہ چلانے لگا کہ میری زراعت کو خراب نہ کرو اور اس راستے سے نہ آؤ۔ حضرت جس طرح جا رہے تھے چلتے رہے، یہاں تک کہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس سے کشادہ روائی کے ساتھ باتیں کرنے لگے اور اس سے سوال کیا کہ تو نے اس کھیت پر کتنا خرچ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ 100 اشرفی۔ آپ نے فرمایا کتنی امید ہے کہ اس سے منافع حاصل کر لے گا؟ کہنے لگا میں غیب نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا کتنی آمدنی کی تجھے امید ہے؟ کہنے لگا امید ہے کہ 200 اشرفی آمدنی ہوگی۔ بس آپ نے ایک تھیلا نکالا اور اس میں سے 300 اشرفیاں اس کو دے دی اور اسے فرمایا اسے لے اور تیری زراعت بھی تیرے لیے ہے، خدا تجھے اس سے اتنی ہی روزی دے گا جس کی تو امید رکھتا ہے۔ وہ عمری شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کے سر کا بوسہ لیا، حضرت سے درخواست کی کہ ان کی تقصیرات سے درگزر کرتے ہوئے اسے معاف کر دیں۔ حضرت نے تبسم فرمایا اور واپس تشریف لائے۔ اس عمری کو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کی نگاہ حضرت پر پڑی تو کہنے لگا اللہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو پہلے تو کچھ اور کہتا تھا، کہنے لگا تم نے سنا ہے؟ میں نے کہا اب پھر سنو۔ بس اس نے آپ کو دعا دینا شروع کی۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے جھگڑا کیا، وہ بھی ان سے جھگڑتا رہا۔ بس حضرت نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کون سا طریقہ بہتر ہے، وہ جو تم نے ارادہ کیا تھا یا وہ جو تو نے اختیار کیا؟ میں نے اپنے اخلاص احسان کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی اور اس سے شر دور کر دیا۔ یہ واقعہ احسن المقال جلد دوم صفحہ 19 پر موجود ہے۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل فیضان علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کے اچھے واقعات اور نئی ویڈیو حاصل کریں۔ شکریہ۔